اور یہی فکر ان کے خاندان والوں کو ملی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اس کو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو سگے پوتے ہیں امام زین العابدین کے سید سجاد کے، جب ان کے دوستوں اور عوام سے جب وہ ملتے تھے لوگوں سے، ہم جیسے مصافحہ کرتے ہیں لوگوں سے، ویسے وہ بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے اور مصافحہ کرتے وقت لوگوں سے کہتے تھے وعدہ کرو اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرنا، اور اگر میں بخش دیا تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ جن کے آل نبی ہونے میں منافقین کو بھی شک نہیں تھا، اتنا قریبی نسب، اتنا قریبی رشتہ۔ بات کیا ہے؟ امام جعفر صادق کوئی معمولی آدمی ہے؟ امام اعظم جیسا اللہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھنے والے نعمان بن ثابت امام اعظم جیسی ہستی کہتی ہے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام الائمہ کا امام، امام الائمہ کا مرشد، امام الائمہ کا پیشوا، 100 مرتبہ جس نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس امام اعظم کا امام جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، جوتیاں سیدھی کر کے سر پہ رکھتے تھے، وہ جعفر امام اعظم جس کی جوتیاں سر پہ رکھے وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ عوام سے کہتے تھے اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرو، وعدہ کرو گے؟ ایسا کرنا تم، اور اگر میں بخش دیا گیا تو پھر میں سفارش۔ لوگ کہتے تھے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل نبی ہے، اولاد حسین ہے۔ فرماتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ وہ سید ہو کر کے نانا کو منہ نہیں دکھا سکے، یہ بات حالانکہ ان کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اور ہم نے سب کچھ پاپ کر کے یہ کہنا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار کریں گے تو مزہ کیا ہے؟ کیا مزہ آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ثم کلا سیعلمون، پہلی بار تو سکرات کے وقت تجھے دکھایا جائے گا کہ تیری اوقات کیا، اور دوسری بار تجھے قبر میں دکھایا جائے گا تیری اوقات کیا۔ جس کو مزہ آئے گا اسی کو مزہ آئے گا۔ سرکار نظمی کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، اتنے قریب سے ان کی زیارت کیسے کروں گا میں؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا بن کر کے سود کے لقمے کھاتا تھا مال کی محبت میں تو کیا ہوگا؟ میرا بن کر داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا تو کیا ہوگا؟ میرا بن کر لڑکیوں پہ بد نظری کرتا تھا، پاپ کی نظریں ڈالتا تھا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر موقع ہے، پھر موقع ہے، پھر موقع ہے۔ دنیا کے امتحان کی اسٹڈی اور تیاری کرنے کے لیے بار بار موقع ہے، پھر بھی لوگ دنیا کا امتحان دینے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ سے ہی سیکھ لیا ہوتا، جن کو فیل ہو کر بھی چانس ہے پھر امتحان دینے کا، وہ راتوں کو جگ رہے ہیں، اور جن کو زندگی کے میں ایک ہی امتحان کی اجازت ہے وہ فجر میں بھی سوتے پڑے، وہ تراویح سے بھی غائب ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے سے بھی غافل ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن سے بھی دور ہے۔ مجھے بتائیں جنہیں ایک ہی چانس ہے فرسٹ اور لاسٹ، وہ لوگ اتنے غفلت میں، اتنی دنیا طلبی میں، اتنی مال طلبی میں۔ مال کا پجاری، تیری پوری کل پونجی کیا ہے؟ جو کھا کے ہضم کر جائے وہی تیرا ہے، اور جو پہن کے پھاڑ دے وہی تیرا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے سب دوسروں کا ہے۔ عرب پتی بھی اتنی روٹیاں کھا سکتا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب کھاتا ہے۔ 6 روٹی سے زیادہ کھا سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد بھی، اور ایک ڈریس سے زیادہ ایک دن میں پہن سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد۔ ایک ڈریس تو اس نے بھی پہن رکھا ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے۔
اور 6 روٹی وہ بھی کھا رہا ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم بھی وہی کھا رہے ہیں۔ غذا میں فرق ضرور ہے لیکن کھانا تو اتنا ہی ہے نا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے اس ماحول میں تو غریب کچھ اچھا کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو کوئی اپنے اوپر نہیں لینا، مطلقاً بات ہو رہی ہے، اور ہر بیمار سزا کے طور پہ بیمار ہوا ایسا نہیں ہے، کسی کو شک کی نظر سے ہی مت دیکھنا۔ مالداروں کے سامنے دسترخوان سجا ہوا، یہ لے، نہیں یہ نہیں لیتا، پریشر ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، نہیں یہ بھی نہیں لیتا، ہارٹ کا پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، اب یہ بھی نہیں لیتا، شوگر بھی ہے نا اس لیے یہ بھی نہیں لیتا، اب وہ دیکھو دونوں ہاتھ سے کھایا جائے۔ آپ دیکھیں نا، عبرت کی نظر سے دیکھیں، کیا زندگی ہے، کمایا بہت، جمایا بھی بہت، لیکن کس کے لیے؟ کاش کہ جتنی محنت انسان نے مال کے لیے کی تھی اتنی محنت انسان اعمال کے لیے کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا مال جمع نہیں کرو یار، ہمارے ہاں غریب کون ہے؟ رسول پاک سے لے کے غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غریب نواز تک، کون ہمارے ہاں غریب ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ اگر آپ کو حیرت ہوگی تو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے تھی اس دور میں، ماہانہ آمدنی۔ پھر آپ کہیں گے چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ یہی تو شان ہے، یہی شان ہے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے، شام سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، لیکن تھی لاکھوں کی آمدنی، تھی لاکھوں کی آمدنی، لاکھوں کی آمدنی۔ غوث پاک کی جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا، غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں تک جاتا تھا، کئی ملکوں تک۔ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جب اپنا تعارف کراتے تو لوگوں کا سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے کہ میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں اور امپورٹ بھی کرتا ہوں۔ تو انٹرنیٹ کے دور میں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے مرشد غوث پاک نے تو اس دور میں کیا جب اونٹوں کا دور تھا۔ لیکن فرق دیکھو، توجہ ہے، فرق دیکھو، تو کروڑ پتی ہو کر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سود سود اور سود، اور غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے، فرماتے واللہ میں نے اپنی زندگی میں 2 کام کبھی نہیں کیے، میں نے حرام نہیں کھایا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج میری قوم کا تاجر کہتے ہیں مولانا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ترقی نہیں کرتا، اور اگر حلال سے جائیں گے تو جلدی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے مرشد غوث پاک نے بتا دیا، دیکھ لو مجھے جھوٹ بولے بغیر، اونٹوں کے دور میں میں نے عالمی تجارت کر کے بتا دیا کہ جھوٹ بولے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے، حرام کھائے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے۔ کوئی آج دنیا میں ایسا جو روزانہ نیا لباس پہنے اور بادشاہ سے مہنگا پہنے؟